الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، سیٹرڈے کو اسی وقت ہمارے یہاں پر وہ ٹاپک چل رہا تھا، اسلام میں میراث کا شرعی حکم کیا ہے، انہیریٹنس اور انہیریٹرز کے سلسلے میں ہماری شریعت نے کیا قانون بیان کیے ہیں، اس کے متعلق ہماری باتیں چل رہی تھی. میں ذرا آپ کو ریکیپ کر دوں کہ بات یہ چل رہی تھی کہ مرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرحوم اور مرحومہ کے آنکھ بند ہونے کے بعد جو مال چھوڑا جاتا ہے اس میں 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں. مرحوم کے مال سے، مرحومہ کے مال سے کفن و دفن کا انتظام کیا جائے. نمبر 2 اس کے قرض کو ادا کیا جائے. نمبر 3 اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے. اور وصیت کے بھی 3 قانون تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے تھے. اور نمبر 4 پر اس کے میراث کو تقسیم کیا جائے اور جو وارثین ہیں ان کو اس کا حق پہنچایا جائے. اب آج کا میرا یہ بیان لاسٹ بیان سے بالکل لنکڈ ہے، اس لیے ہمارے وہ بھائی یا جو بہنوں نے سیٹرڈے کا بیان نہیں سنا ہے
ان کو میں صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ ہماری ویب سائٹ پر انہیریٹنس اینڈ انہیریٹرز کے عنوان سے وہ پورا بیان اپلوڈ کر دیا گیا ہے. آپ اس بیان کو سنیں گے تو یہ آگے والی بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو انہیریٹنس اور انہیریٹرز کے عنوان سے ہمارا پارٹ 2 اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور وہ بات جو میں اس وقت آپ کو کہہ رہا تھا سیٹرڈے کو کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مرحوم اور مرحومہ جب دنیا سے چلے گئے, جو مال چھوڑ کر گئے ہیں, اگر انہوں نے کوئی قرض چھوڑا ہے, لون چھوڑا ہے, اس کی ادائیگی کا سب سے پہلے انتظام کیا جائے. کفن اور دفن کے بعد میں اس کو ادا کیا جائے. چاہے سارا مال لونز کے ادا کرنے میں اور قرض کے ادا کرنے میں چلا جائے, اپنی فکر نہ کرے, اولاد اس کی فکر نہ کرے کہ ہمیں کتنا ملے گا. اپنے مرحوم ماں اور باپ کا خیال کرے کہ دیکھو اگر لوگوں کا حقوق باقی ہے, قرض باقی رہ گیا ہے, ان کو قبر میں بھی عذاب ہوگا, آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اور جیسے میں نے کہا تھا, جب تک لوگوں کا قرض ادا نہ کیا جائے, حقوق العباد کو ادا نہ کیا جائے, اللہ ان کی روح کو جنت میں جانے نہیں دے گا. اللہ حفاظت فرمائے. علامہ ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے جو میں آپ کو بیان کروں. 2 صحابی تھے, ایک کا نام ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ. بہت کلوز فرینڈز تھے, دونوں میں بڑی دوستی تھی. ایک مرتبہ حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عوف سے یہ کہا کہ دیکھو ہم دونوں میں کس کا انتقال پہلے ہوگا ہمیں نہیں معلوم, اللہ جانتا ہے, لیکن چلو آج ایک وعدہ کرتے ہیں, ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ دونوں میں سے جس کا بھی پہلے انتقال ہو جائے, ہم دونوں صحابہ میں سے جس کا بھی پہلے انتقال ہو جائے, جس کا انتقال ہو جائے گا وہ وعدہ کرے کہ جو زندہ ہے وہ اس کے خواب میں آئے گا. تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسا بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا, 2 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, یہ کیا نیسیسری ہے کہ وہ اس کے خواب میں آئے اور اپنے حالات کو بیان کرے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خواب میں آنا نہ آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن سچے دل سے وعدہ کر لیتے ہیں, ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کرتے ہیں, سچائی کے ساتھ وعدہ کریں گے, انشاءاللہ اللہ اسے پورا کر دے گا. تو دونوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جس کا بھی پہلے انتقال ہوگا وہ خواب میں آئے گا اور جو دوسرے زندہ صحابی ہے ان کو اپنے حالات بیان کرے گا. خیر دونوں نے معاہدہ کر لیا. اللہ کا کرنا کہ دونوں میں سے حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہو گیا. وہی جو کہہ رہے تھے ہم معاہدہ کریں گے, انہی کا انتقال ہو گیا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے دوست میرے عزیز حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا, ہم نے کفن دفن وغیرہ کا انتظام کیا, دفن کر دیا انہیں, اور پہلی ہی رات کو, آج انتقال ہوا ہے اور اسی رات کو وعدے کے مطابق کہو یا اللہ کا کرم کہو, میرے دوست حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خواب میں دیکھ لیا. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا, کیسے گزری. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے یہاں پر پیشی ہوئی ہے, بڑا سخت معاملہ تھا, بڑا کٹھن معاملہ تھا اور حساب اور سختی کا معاملہ ہوا, لیکن اللہ کا کرم ہے مجھے نجات مل گئی اور میرا بیڑا پار ہو گیا.
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خواب میں اپنے بھائی اپنے دوست حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنے نجات کا واقعہ بیان کیا، لیکن میری نظر پڑی کہ ان کی گردن پر جلنے کا داغ موجود ہے، ان کی گردن پر ایسے جیسے جلا دیا گیا ہو ویسا کالا دھبا اور داغ موجود ہے، پتہ یہ چلتا تھا کہ گردن ان کی جلا دی گئی ہے۔ اور میں نے دوسرا یہ دیکھا ان کی انگلیوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے ان کی انگلی اندر سے انجرڈ ہے، زخمی ہے اور انہیں اس کی تکلیف ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو خواب میں پوچھا، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بیان فرماتے میں نے پوچھا یہ دو معاملے سمجھ میں نہیں آئے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ میں نے ایک یہودی سے 10 درہم قرضے کے طور پر لیا تھا، 10 درہم میں نے قرضے کے طور پر لیا تھا، اور وہ جو قرضہ میں نے اس یہودی سے لیا تھا ادا کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا۔ 10 درہم میرے ذمے باقی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ وہ قرض ادا نہیں کیا گیا تھا 10 درہمز کا، میری گردن پر ان درہموں کو داغا گیا ہے، میری گردن پر ان درہموں کو جلا کر داغا گیا ہے، جس کی بنا پر تمہیں یہ نشان نظر آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا اپنے ساتھی حضرت عوف سے کہ عوف، میں جہاں پر اپنے تیروں کو رکھتا ہوں وہیں پر میں نے وہ 10 درہم رکھے ہیں، میں سوچا تھا ادا کروں گا، ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا، تم صبح میں جانا اور جا کر پہلے میرا یہ کام کرنا کہ وہ 10 درہم کو جا کر انہیں ادا کر دینا، وہ 10 درہم تم ادا کر دو گے، وہ قرض میرے ذمے سے ادا ہو جائے گا، تم صبح میں پہلا کام یہ کر لینا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا انگلی میں تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میری موت کا وقت آیا ہے اتنی سختی تھی، اتنی شدت تھی کہ موت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکا اور میری انگلی کو میں نے منہ میں ڈال کر چبا دیا، جس کی بنا پر وہ زخمی ہو گئی، اور انگلی چونکہ زخمی ہو چکی ہے اس کے اوپر پٹی باندھ دی گئی ہے، اور میں ڈھانک کر تمہارے پاس خواب میں آیا ہو کہ تم اسے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ یہ انہوں نے خواب بیان کیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو پریشان ہوں، صبح میں میری آنکھ کھلی ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں فوراً ان کے گھر پر گیا، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا، اور جب میں وہاں پر گھر پر گیا میں نے گھر والوں کو کہا ان کے تیر کو جہاں پر یہ رکھتے ہیں وہ مجھے دیکھنا ہے۔ جب اس ترکش کو میں نے دیکھا تو وہ 10 درہم یہودی کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور فرماتے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لگتا ہے انہوں نے قرض تو لیا تھا، استعمال بھی نہیں کیا تھا، اس کے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے وہ فوراً 10 درہم کو لیا اور جو یہودی سے لیا گیا تھا اس یہودی کے پاس میں گیا اور جا کر اس قرض کو میں نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ علامہ ابن ابی دنیا نے پوری روایت کو نقل کیا ہے، ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے بیانات میں اسے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے پورا خواب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور میں نے یہ بھی کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرض باقی تھا وہ تو میں نے یہودی کو ادا کر دیا، لیکن ابھی بھی حضرت صاحب کی انگلی زخمی ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے اور انہیں راحت پہنچا دے۔
حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائے، اللہ صاحب کو معاف کر دے، اللہ صاحب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ حضرت عوف فرماتے ہیں پریشانی کے عالم میں گھر پر آیا ہوں اور رات کا وقت ہوا، میں سویا، اور جب رات کو میں سویا ہوں خواب میں پھر ان کا دیدار ہوا، پھر میں نے حضرت صاحب کو دیکھا، آج بڑے خوش نظر آ رہے تھے، نہ وہ نشان ان کی گردن پر تھا جو درہم کے جلنے کا تھا، اور ان کی انگلی بھی بالکل اچھی معلوم ہو رہی تھی۔ اس روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھو 10 درہم کا قرض باقی رہ گیا، یہ من جانب اللہ بتلا دیا گیا کہ قرض کا باقی رہ جانا زندگی میں کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے ہم تو یہ دعا کرے اللہ اس حال میں موت بھیجنا کسی کی ایک پینی ہمارے ذمے باقی نہ ہو، کہو آمین۔ اور ساتھ ساتھ میں اسی بنا پر دیکھو قبرستان میں ہم جب جنازے کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے، مرحومہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر ان کا کوئی حق تمہارے باقی رہ گیا ہے اور کوئی انہوں نے تم سے کوئی چیز لی تھی یا کوئی حق باقی تھا، یا تو آپ معاف کر دو یا ان کی اولاد یہ رشتہ دار موجود ہے آپ ان سے وصول کر لو۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ مرحوم کو مرحومہ کو دنیا کے سے جانے کے بعد میں اس قرض کی بنا پر ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال قرض کو ادا کرنا ہے، وصیت کو نافذ کرنا ہے، اور آخری چیز ہے میراث کو تقسیم کرنا۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو میراث اور وارثے کو تقسیم کرنا ہے، اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں، ورنہ عام متن یہ سنا جاتا ہے کہ تقسیم کرنے کا سلسلہ ہی گویا ختم ہو رہا ہے، یا ہوتا بھی ہے اتنے زمانے کے بعد اسے کیا جاتا ہے کہ بعد میں جا کر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ جو بیٹا باپ کے گھر میں رہتا ہے، باپ کا انتقال ہوا، وہ ڈائریکٹ گھر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جو بیٹا باپ کے ساتھ میں بزنس میں اور کاروبار میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، وہی دکان چل رہی ہے، وہی کاروبار چل رہا ہے، وہی بزنس چل رہا ہے، اور آٹومیٹیکلی وہ ساری چیزوں کا خود مالک بن جاتا ہے۔ نہ بیویوں کو دیا جا رہا ہے، نہ بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے، نہ بہنوں کو دیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو بھائی الگ رہتا تھا، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اس بھائی کے حق کو بھی مار لیا جاتا ہے، اور وہ جس کو کچھ نہیں ملا ہے وہ بیچارہ فتویٰ لینے کے لیے بھاگتا ہوا آتا ہے کہ میرے بھائی نے سب قبضہ کر لیا، وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، میں سیپریٹ اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہتا تھا، وہ بیچارہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا ہے، ہمارے دارالافتاء میں آتا ہے، فتویٰ پوچھتا ہے، فتوے کا جواب ہم دیتے ہیں، وہ سامنے والے بھائی کو دیتا ہے، وہ پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ تو آج یہ معاملہ ہوا ہے، آج یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوا کہ دکان پر قبضہ بھائی نے کر لیا، بیٹے نے دکان پر قبضہ کر لیا، گھر پر بیٹے نے قبضہ کر لیا، جو کیش کرنسی جو کچھ بھی تھی بیوہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ دوسرے بھائی رہ گئے، بہنیں رہ گئی، بیٹیاں رہ گئی، اس کی فکر نہیں ہے، بس جو بچا تھا استعمال کرنا شروع کر دیا کہ مرحوم ہمارے ساتھ میں رہتا تھا، مرحومہ ہمارے ساتھ میں رہتی تھی، وہ گئے تو کیا ہوا، اب سب کچھ ہمارا ہے، بس اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ہمیں تقسیم کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ حالانکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے ایک اگر سوئی ہو، نیڈل ہو، تو وہ بھی وارثوں کا حق ہے، اور اسے بھی انصاف کے ساتھ میں تقسیم کرنا ہے۔ تو ساری چیزوں پر قبضہ کر لینا، کپڑے مرحوم چھوڑ کر گیا ہے، اب ایک بیٹے کی ہائٹ اور باڈی بالکل باپ جیسی تھی، سارے کپڑے وہ اٹھا کر لے کر گیا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، جب تک سارے وارثوں کی اجازت نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، میراث کو جب تقسیم نہیں کیا جاتا ہے، ایک تو خیانت کا گناہ ہوتا ہے،
کہ اللہ کسی کو وہ مال دے رہا تھا اور اس کو نعمت کے طور پر وہ مال ملنے والا تھا جو لوگوں میں تقسیم ہونے والا تھا، ایک نے قبضہ کر لیا، گویا کسی کی امانت کے اندر خیانت کی ہے، اور خیانت کرنے پر اللہ جہنم کے فیصلے کرتا ہے۔ دوسرا گناہ غصب کا گناہ کر رہا ہے کہ سب کا حق تھا، بھائی کو بھی دیتا، بہن کو بھی دیتا، ماں کو بھی دیتا، بیوی کو بھی دیتا، سب کو تقسیم کیا جاتا، لیکن سب کا حصہ مار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ غصب ہے، غصب کرنا بھی حرام ہے، اور غصب کرنے والا، سنیچ کرنے والا اور چھیننے والا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس نے تقسیم نہیں کیا، باپ مر گیا، بیٹے نے تقسیم نہیں کیا۔ جب بیٹا نہیں کرے گا تو بیٹا مرے گا تو پوتا بھی نہیں کرے گا، جب پوتا مرے گا تو پر پوتا بھی نہیں کرے گا۔ جنریشن آفٹر جنریشن یہ ایک ایسی گندی چیز شروع ہو جائے گی کہ کوئی کسی کا حق نہیں دے گا۔ بیٹا جب نہیں دے گا، پوتا کہے گا میرے باپ نے نہیں دیا میں کیوں دوں، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا رہے گا تو پورے خاندان میں جنریشن آفٹر جنریشن یہ گناہ چلتا رہے گا، سب کو گناہ ملے گا، اور جس نے شروع کیا اس پر بھی یہ گناہ عائد ہوگا۔ تو کتنے سارے نقصانات ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ملنے کے لیے گئے، ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اس پر سکرات کی کیفیت شروع ہو گئی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب سکرات کی کیفیت ہے تو اب میں نہ جاؤں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤں۔ تو وہیں پر بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، اور اچانک اس شخص کی جس پر سکرات طاری ہوئی تھی اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی ہے، اس روم میں ایک لیمپ تھا، چراغ تھا، روشنی کے لیے چراغ کو روشن کیا گیا تھا، ادھر آنکھیں بند ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اٹھے، پھونک ماری اور اس چراغ کو بجھا دیا، روم میں اندھیرا ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ارے وہ میت پڑا ہوا ہے، ابھی اس کا انتقال ہوا ہے، پورے روم میں اندھیرا ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، یہ کوئی ٹائم تھا اس کو بجھانے کا، آپ نے اسے بجھا کیوں دیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو ٹائم تھا اس چراغ کو بجھا دینے کا، اس لیے کہ جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ اس کا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، اور یہ آن تھا، جل رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اب یہ اس کا نہیں ہے، سارے وارثوں کا ہو چکا ہے، اور جب تک سارے وارث پرمیشن نہ دے اس وقت تک اس چراغ کو جلانا، اس کے تیل کا استعمال کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا خیال کیا جاتا تھا، اور آج ہمارے سماج میں اور سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر ظلم ہو رہا ہے میراث کے تقسیم کے بارے میں تو وہ ظلم بہنوں پر بھائیوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں پر مسائل وغیرہ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ بھائی بہنوں کے حق کو مار لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو شرم کی وجہ سے بیچاری بہن مانگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ میں ہے، تو وہ شرماتی ہے، مانگتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے مانگ لیا تو یا اللہ گھر میں طوفان برپا کر دیتے ہیں، اتنا سناتے اس بہن کو کیا لینے آئی ہے، تیری شادی کے وقت ابا نے نہیں دیا تھا تجھے، اتنا گولڈ بنا کر دیا، اتنی جویلری بنا کر دی، تو نے گھر لیا اس میں ابا نے تجھے ہیلپ کیا، ہمارے بہنوئی کو اتنا سارا اس نے دیا، اب تجھے کیا چاہیے، اپنے گھر میں رہے ہمارے گھر میں کیوں آتی ہے؟ نعوذ باللہ ایسے جملے بولتا ہے۔ ارے باپ نے دیا تھا زندگی میں، اپنی بیٹی کو گفٹ دیا تھا، مرنے کے بعد میں تو اس بہن کا بھی حصہ لگتا ہے، وہ بھی تو اس باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی تو اس ماں کی بیٹی ہے، لیکن بہن کے حق کو مار دیا جاتا ہے۔ کتنی جگہ پر یہ ہو رہا ہے، بہن نے حصہ مانگا تو بھائی جواب میں کہتا ہے بھائی چاہیے کہ حصہ چاہیے، آج فیصلہ کر، اگر حصہ چاہیے دے دیتا ہوں،
लेकिन भूल जाना कि तेरा भी दुनिया में कोई भाई है। तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, तू मुझे मत बुलाना, मैं तुझे न बुलाओ, न तू मेरे जनाजे के वक्त आना, न मैं तेरे जनाजे के वक्त आऊंगा। हमारा रिश्ता खत्म, तू कौन मैं कौन, आज से हमारा रिश्ता खत्म। और अगर भाई को के साथ में रिश्ता रखना है तो हिस्सा भूल जा, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ भाई से ताल्लुक रख। ये भाइयों का जवाब होता है। क्या अल्लाह को जवाब देंगे ये लोग जो इस तरीके से बेचारी उस औरत के हिस्से को मार रहे हैं, उस बहन के बेटी के हिस्से को मारा जा रहा है, क्या अल्लाह को जवाब देंगे? यहां तक के जरा बहन ने मांग लिया, बस रिश्ता खत्म हो गया, बातचीत बंद कर दी। अरे सबसे पहली तो भाई ये फिक्र करता है मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई, सब मेरे नाम पर करवा लो। जल्दी जल्दी जाकर सब कुछ अपने नाम पर कर लेता है ताकि न कोई दूसरा भाई सवाल करे, न बहन सवाल करे, और सब पर कब्जा कर लिया जाता है और मांगो तो बातचीत बंद कर देता है। यह आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हो रहा है। ये जुल्म नहीं तो क्या है? अरे वो भी तो उस माँ बाप की बेटी है, उसको भी तो शरीयत ने उसका हिस्सा दिया है। क्या हक पहुंचता है कि वो भाई उस घर पर, बिजनेस पर, सब चीजों पर कब्जा कर ले और अपनी बहन को मजबूर कर दे? बेचारी कितनी ऐसी बहनें होती है कर्जों में पड़ी हुई है, बेचारी इतने हालात उसके ऊपर है, गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह ने भाई को सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी माँ का और बाप का जो हिस्सा बहन का था और शरीयत उसे दे रही थी, उसके ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठ गया है। और कुछ ऐसे पढ़े लिखे, बल्कि मैं यूं कहूं दीनदार लोग, उनकी भी बातें सुनाऊं। दीनदार किस्म के लोग हैं, शरीयत पर चलने वाले, उनका अंदाज देखो बहन के साथ क्या मामला करते हैं। अपनी बहन को फोन करेगा, बहन तो अपने घर में ससुराल में, भाई फोन करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे हजरत मौलाना सलीम दोराज साहब दामत बरकातुहुम का जुमला है जो मैं बयान करता हूं। फरमाते भाई बहन को कहता है कि देख बहन, अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मी का इंतकाल हो गया है, और मैं ये चाहता हूं कि शरीयत के मुताबिक पैसे तकसीम किए जाए। जो भी अम्मी अब्बा का है बिल्कुल विल गो अकॉर्डिंग टू शरीयत, शरीयत के मुताबिक तकसीम करेंगे। तो मेरी बहन तेरा भी हिस्सा लगेगा। क्या करूं तेरे हिस्से का? तेरे हिस्से का मैं क्या करूं? इतना कनिंगली पूछता है। बता बता बहन, तेरे हिस्से का क्या करना है? अब वो बेचारी शर्म के मारे थोड़ी कहेगी कि मारू मने आपी दे। वो कहेगा, नहीं तो कहेगा कि लो मेरी बहन तो बेशरम है, मारू मने आपी दे, वो तो नहीं कहेगी। बहन कहेगी चाल भाई हवे तने जे समझ में आवे कर, जे लिया और घुसा दिया अपने अकाउंट में। तो ये मामला है कि इस अंदाज में कि शरीयत के मुताबिक करना है, तेरा भी हिस्सा है, बता ना बहन तेरे लिए, तेरे हिस्से का मैं क्या करूं? ऐसा कनिंगली उसे पूछता है कि बेचारी वो जवाब ही नहीं दे सकती है। अरे जब उसका माल है तो पूछने का हक क्या है कि मैं तेरे हिस्से का क्या करूं? फौरन उसे दे दे। अब मिसाल के तौर पर मैं आप में से किसी से 50 पाउंड कर्जा लूं और मैंने कहा भाई 4 दिन में दे दूंगा। 4 दिन के बाद आकर मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि आपका वो जो 50 पाउंड मैंने कर्जा लिया था उसका अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं क्या, तुझे जरूरत थी दिया था, वापस दे दे। यहां सवाल ही नहीं होता है कि तुम ये पूछो। तो बहनों को तो जाकर खुद दे देना चाहिए कि ले बहन ये तेरा हिस्सा है, अम्मी अब्बा के मीरास में से शरीयत तुझे ये दे रही है, भाई को उसे देना चाहिए। ये सवाल नहीं करना चाहिए, ये हमें समझने की जरूरत है। और हमारे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बहनों का जो हिस्सा है, बेटियों का जो हिस्सा है, जाकर जबरदस्ती उसे दे दो। वो मना करे तो ये कहो नहीं भाई ये तेरा हिस्सा है, तू ले ले, अब तू लिल्लाह दे दे, गरीबों में बांट दे, जो करना है कर, लेकिन उसके कब्जे में दे दो और उसको उसका इख्तियार दे दो। ये है शरीयत की समझदारी और ये है शरीयत के उसूल जिसके ऊपर हमें अमल करने की जरूरत है। तो आज जरूरत यह है कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में जो मीरास के मामले में बहुत ही गलत उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तकसीम नहीं किया जा रहा है, गलत कब्जे किए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। यतीमों का माल, 4 बड़े भाई, एक छोटा बच्चा है, छोटा भाई है,
अब बड़े चार मिलकर खा लेते, छोटा गया बेचारा। छोटे को नहीं दिया कावे तो वो नल्लो छे, वो तो अभी बहुत छोटा है, उसको अब से देकर क्या करना है बाद में देख लेंगे, फिर वो बात आती नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि जो यतीमों का माल खा लेता है जुल्म के तौर पर, वो अपने पेट के अंदर आग को भरता है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कुछ लोगों को कब्र से उठाया जाएगा तो हाल ये होगा, उनके मुंह से फायर निकल रहा होगा, आंखों से फायर निकल रहा होगा, नोज से फायर निकल रहा होगा, ईयर्स से फायर निकल रहा होगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं जिनको ऐसी सजा दी जाएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, यतीमों का माल खाने वाले अपने पेट में आग भरते हैं, कल वही चीजें इस तरीके से बाहर निकलेगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिसने किसी के मीरास के माल को खा लिया, जितना मीरास का हिस्सा खाएगा, अल्लाह जन्नत के उतने हिस्से से उसे महरूम कर देगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, किसी का माल जुल्मन न खाओ और किसी के माल को बगैर उसकी इजाजत के खाना इस्लाम में जायज नहीं है। एक और रिवायत में फरमाया गया, अपने मामलात साफ कर लो उस दिन के आने से पहले कि न रुपया होगा न पैसा होगा, न दिरम होंगे न दीनार होंगे। उससे पहले पहले जिस पर जुल्म किया है, जिसका माल खाया है, मामलात साफ कर लो, वरना कल होगा ये कि कल कयामत के मैदान में तुम्हारी नेकियां उसको दे दी जाएगी जिसका तुमने खाया है, और नेकियां तुम्हारी खत्म हो जाएगी, उसके गुनाह तुम्हारे ऊपर डाल दिए जाएंगे। ये जो घरों पे कब्जा कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेते हैं, माँ बाप की दुकानों पर कब्जा कर लिया और बहनों के बच्चियों के हिस्सों को मार लिया, हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी की एक बालिश्त, वन स्पैन, एक बालिश्त भी जमीन के ऊपर कब्जा करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने 7 जमीनें बनाई है, सातों जमीनों की मिट्टी को निकाला जाएगा और उसको हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। दूसरी रिवायत में फरमाया, एक स्पैन किसी के जमीन के हिस्से को किसी ने गसब किया, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अजाब यह होगा कि उसको कहा जाएगा कयामत के मैदान में, जमीन खोदना शुरू कर, जितना तूने कब्जा किया है खोदना शुरू कर। 7 जमीन तक उसे डिग करवाया जाएगा और जब सब कुछ डिग कर लेगा, वो सारी मिट्टी को हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। टनों मिट्टी होगी जो उसके गले में डाल दी जाएगी। और तीसरी रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी के एक बालिश के बराबर भी जमीन को कब्जा करेगा, अल्लाह तबारक व ताला 7 जमीनों तक उसे ढसा देगा और उसे सिंक कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये छोटी छोटी चीजों पर हमारे अल्लाह वाले कहा करते, बुजुर्गों का कौल है, एक पैनी दुनिया में, एक पैनी दुनिया में किसी की नाहक ली होगी, अल्लाह ताला कल कयामत में 700 मकबूल नमाजें उसके बदले में ले लेगा। 700 मकबूल नमाजें जो कबूल होती है, ऐसी नमाजों को ले लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इन वईदों को सुनने के बाद हमें सोचना है, हम अल्लाह को कल क्या जवाब देंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के मैदान में अल्लाह के पास 3 रजिस्टर होंगे, गुनाहों के 3 अलग अलग सेपरेट रजिस्टर्स होंगे। एक वो रजिस्टर होगा जिन गुनाहों की अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, दूसरा वो रजिस्टर होगा जिन गुनाहों को अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा, और तीसरा वो रजिस्टर होगा कि जिन गुनाहों को जब तक हक वाले को हक ना मिल जाए अल्लाह माफ नहीं करेगा।
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ پہلا رجسٹر وہ ہے کہ جس میں وہ گناہ لکھے ہوئے ہوں گے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے. نماز چھوڑ دیا, روزہ چھوڑ دیا, زکوٰۃ نہیں دی, یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے گا, کہے گا میرے بندے ہاں تو نے گناہ کیا نہیں کیا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور اللہ چاہے تو پکڑ بھی کر لے. یہ پہلا رجسٹر. دوسرا رجسٹر وہ ہے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا, اور وہ ہے کفر کیا ہو, شرک کیا ہو. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو شرک اور کفر کیا اللہ نہیں معاف کرے گا. اور تیسرا رجسٹر وہ رجسٹر ہے جس میں وہ گناہ ہوں گے جو لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے. کسی کا مال ہڑپ کر لیا, کسی کی زمین ہڑپ کر لی, کسی کے اوپر ظلم کیا, دل دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا. جب تک اسے پورا حق نہیں ملے گا اس وقت تک اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. بہرحال میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو یہ چار چیزیں بہت ضروری ہے. دفن اور کفن کا انتظام ہو جائے, قرض کو ادا کیا جائے, وصیت کے جو 3 کنڈیشنز میں نے بیان کی تھی اس کو اپلائی کیا جائے, اور پھر میراث کو تقسیم کیا جائے. اور ایک بات یاد رکھ لو کہ جیسے ہی انتقال ہو جائے, مرحوم کا مرحومہ کا انتقال ہو گیا, کفن دفن ہو گیا, قرضوں کو ادا کر لیا, میراث کو تقسیم کر دیا, 3 دن چلو تعزیت کے گزر گئے, اب سب سے پہلا کام کرو میراث اور وارثے کو تقسیم کر ڈالو. اس میں ڈیلے مت کرو. یہ ڈیلے جو ہوتا ہے وہی نقصان کا سبب بنتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کتنا برا لگتا ہے, ابھی تو مرحوم کا انتقال ہوا اور تم اس کے پیسے کے تقسیم کی باتیں کرتے ہو. لیکن یہی رائٹ ٹائم ہے. وجہ اس کی یہ ہے ابھی مرحوم کا انتقال ہوا ہے, مرحومہ کا انتقال ہوا ہے, لوگ ابھی بھی اس کو یاد کر رہے ہیں, سب کا دل نرم ہے, سب کے دل کے اندر غم ہے, پیار محبت ابھی ہوگی. ابھی تقسیم کرو گے تو رائٹ تقسیم ہو جائے گا, ورنہ زمانہ گزر جائے گا, لوگ مرحوم کو بھول جائیں گے, مرحومہ کو بھول جائیں گے, دل کے اندر سختی پیدا ہو جائے گی. پھر وہ دن دیکھتے ہم بھائی کا گلا کاٹنے پر تیار ہو جاتا ہے, اور اسی مال کی وجہ سے گھروں میں فتنے فساد اور مرڈرز تک ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی میراث کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ 2 نشستوں میں نے آپ کے سامنے انہیریٹنس اور انہیریٹرز کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.